تو دل زندہ کیسے ہو؟ تو حضرت علی کا قول سنو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں اگر حسن حسین کی دل زندہ نہیں ہے تو کس کے دل زندہ ہوتے ہیں؟ ابھی میسج ہے امت کو. بیٹا آخری وقت میں اور بیٹا آخری قلب کا بالموعظہ، بیٹا نصیحتیں سنا کر حسین حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار، بیٹا نصیحتیں سنا کر، اچھی باتیں سنا کر. ہم کس منہ سے کہتے ہیں میں ضرورت نہیں مدرسوں کی، مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے ان کی ضرورت کی ضرورت، مجھے ان میں آنے کی ضرورت ہے. حسن حسین کو کہا کہہ رہے ہیں ان کے ابا، جس گھر سے علم نکلا تمہارے تک پہنچا ہوا ہے. حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تفجر العلم من جوانبہ، علی کے آزاد جوانب سے علم اور دانائی اور حکمت ٹپکتی رہتی ہے. کیسا علم ہوگا حضرت علی کا اور کیسا علم ہوگا ان کے بیٹوں کا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹا نصیحتیں سنا کر تاکہ تیرا دل زندہ رہے. آخری کلمہ کا بالموعظہ، یہ باتیں سنا کر قبر آخرت کے تاکہ تیرا دل زندہ رہے. اور فرمایا تقرر بالفنا، اس کو ماضی کے قصے یاد دلا دلا کر اس کی اندر کی نفسانی خواہشات کو توڑا کر بتاؤ. یہ ہمیں میسج ہے دل کو زندہ کیسے رہے. اور صرف ہی دے آ رہی ہوں ان کے کھنڈرات میں جایا کر، ٹوٹے گھروں کو دیکھا کر، قبرستان میں جایا کر کہ تجھے ہر قبر زبان حال سے کہتی نظر آئے گی کہ میں کبھی دنیا میں تھا، میرے ہٹوں بچوں کی آواز لگتی تھی، میں جو چلتا تھا فوج اور پولیس کے پہرے ہوتے تھے، آج میں یہاں پہنچ چکا ہوں اور میرا جسم پھٹ چکا ہے، میرے دانت نکل کے گر چکے ہیں، میری آنکھیں نکل کے گر چکی ہیں، جوڑ الگ ہو چکا ہے، اور پھر میرے جسم کو کیڑے بھی کھا گئے، ان کیڑوں کو بھی آگے کیڑے کھا گئے. یہ تمہیں ہر قبر تمہیں زبان حال سے کہتی ہوئی نظر آئے گی. یہ باتیں ہیں دلوں کو زندہ رکھنے. اور حضور پاک یہ تو علی کا قول ہو گیا رضی اللہ عنہ. اب اپنے نبی کا قول سنو. آپ نے فرمایا اور کن کو فرمایا؟ ابو بکر جیسوں کو، عمر جیسوں کو، عثمان جیسوں کو، علی جیسوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی بلندی پہ یہ لوگ گئے، اتنی بلندی پہ لوگ گئے. جو 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے ہاتھوں سے معجزات دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت کر رہے ہیں، ایمان کی حالت میں ایک دفعہ جو نبی کو دیکھتا تھا اتنی بلندی پہ چلا جاتا تھا کہ قیامت تک کوئی آدمی ایسا کتنے مجاہدات کرتے ہیں ان کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اتنی بلندی پہ. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ فرمائیں؟ تو فرمایا اکثر بقول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، اس کا ذکر کرو، تدبر کرو، غور کرو، تمہارا دل زندہ رہے گا، تازہ رہے گا، اس میں تازگی آتی رہے گی. اور اب صحابی کا قول بھی ہو گیا، نبی کا قول بھی ہو گیا، اب ہمارے مشائخ کا قول سنو. دل کو زندہ رکھنے کا کلیہ، دل کو پاک کرنے کا راستہ، اور اللہ نے بھیجا ہے دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے کہ دل کے اندر جو ہے سب کو نکال کے صرف میری ذات کو لے کر آؤ، اندر
کی محبت ہو اور میری محبت ہو. ہاں تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں زمین کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں. زمین ناپاک ہو گئی ہے تو اس کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس زمین پر اتنی بارش پڑے تو ساری گندگی بہہ گئی، ساری گندگی بہہ گئی، بات تو خشک ہو گئی تو زمین کو پاک سمجھا جائے گا. ایک طریقہ تو یہ اتنی بارش پڑی کہ وہ گندگی ساری بہہ گئی، جس کو پاک سمجھا جائے گا. اور فرمایا دوسرا طریقہ پاک کرنے کا کیا ہے؟ بارش تو نہیں ہوئی لیکن سورج کی گرمی، سورج کی روشنی اتنی پڑی کہ وہ گندگی سڑ گئی اور ذرے ہو کر بکھر کے اڑا گئی، تو اب بھی زمین کو پاک سمجھا جائے گا. تو علماء فرماتے ہیں یہ تو زمین کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. تو دل کی زمین جب ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کو پاک کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں. دل کی زمین جب ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کو پاک کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں. ایک تو ایسی مجلسوں میں اپنے آپ کو محتاج بن کر لے کر آؤ، کیونکہ ایسی مجلسوں کے بارے میں آتا ہے یہ جو مجلسیں ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جب ایسی مجلسوں میں اپنے آپ کو لے کر آئے گا تو اللہ کی رحمت کی جو برسات ہوگی وہ برسات تیرے دل کی زمین کو پاک کرتی چلی جائے گی. ایک تو یہ راستہ ہے. جب ایسے مجلس ملے چلے جاؤ، بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جنت کے باغوں میں گزرو، خوب چلو. عرض کیا کہ یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جنت کے باغ وہ ذکر کے حلقے ہیں، ان میں بیٹھ جاؤ. اللہ کی. اور ایک اور روایت آپ نے فرمایا جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو خوب میوے کھایا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے تو یہ بتائیں کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مساجد. کیا فرمایا؟ مساجد. تو مساجد میں آؤ. اچھا یا رسول اللہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ جنت کے باغ مساجد ہیں، وہاں ذکر کے حلقے جو بتایا بات کر رہے ہیں تو پھر مساجد ہیں. تو فرمایا یہ جو آپ نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں میوے کھاؤ، تو یہ میوے کیا ہیں؟ تو فرمایا میوے کیا ہیں؟ تو سنو، میوے ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جنت کے میوے ہیں. سبحان اللہ. اس سے دل پاک ہوتا ہے. اور دوسرا ایک تو یہ طریقے کا آپ کے مجلس میں لے کے جاؤ جہاں اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے. چاروں طرف سے آپ حضرات کو یقینی بات ہے چاروں طرف سے اس مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے کہاں سے آئے ہو؟ کہ جی وہاں ایک مجلس لگی ہوئی تھی، آپ کے فلاں کا بیٹا اس مجلس سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا تذکرہ کر رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ کہ یہ مانگ رہے تھے جنت مانگ. کس چیز سے بنا؟ دوستوں سے بنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کو معلوم ہی کیا مانگ رہے تھے. میں تم کو سب کو گواہ بناتا ہوں. فرشتوں کو کہا میں تم کو گواہ بناتا ہوں جتنے بھی اس مجلس میں آئے ہوئے تھے میں نے سب کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. عشاء کی نماز کے بعد روایت میں آتا ہے جب آدمی نماز پڑھتے جاتا ہے یہ آپ اللہ کے ڈیرے پر آئے ہوئے ہو، اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہو، کریم کے گھر میں آئے ہوئے ہو. کیا مقتدر کے گھر میں آئے ہوئے ہو. ہمارے گھر میں آئے تو ہم اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا
پھر باہر بورڈ نیچے بیٹھ کے دوبارہ آ گیا تو بچے بھی گئے میرے پاس، پہلے کافی پی لی ہے، کافی ہو گئی، اب اللہ کی سنو۔ ایک دفعہ مسجد میں آیا تو فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ میرے ڈیرے پر آیا ہے، میرے گھر میں آیا ہے کہ یا اللہ آپ کے گھر میں آیا ہوا ہے، فلاں کا بیٹا آپ کے گھر میں آیا ہوا ہے۔ فرمایا ایک مہمانی ہمارے کھاتے میں ڈال دو۔ پھر چکے والا کے دوبارہ آ گیا ہے مسجد میں، یعنی وہ دوبارہ آ گیا، فرمایا ایک مہمانی اور ہمارے کھاتے میں ڈال دو۔ دن میں کروڑ دفعہ تو نہیں آ سکتا، اگر میں کہتا ہوں کہ کروڑ دفعہ بھی آوے تو کروڑ مہمانیاں اپنے ذمہ لیتا رہتا۔ اور یہ نہیں کہ فرما بردار آوے، جو بھی آوے، کسی ڈیرے پر 50-100 بندے بیٹھے ہو کسی MNA بڑے آدمی کے ڈیرے پر، تو کوئی وہ کہے بھائی ان سب کو چائے پلاؤ، سب کے ہاتھوں میں چائے کی پیالیاں دے دی۔ کسی نے کان میں کہا قاضی صاحب وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ووٹ نہیں دیے آپ کو، انہوں نے ووٹ کوئی نہیں دیے، تو کیا چودھری کہے گا اچھا ووٹ کوئی نہیں دیے، بھائی پہلے واپس کرو، ایسا کہے گا نا؟ ان کا تمہارے یہاں کہ چودھری اس طرح کہیں گے نہیں، بول نہیں رہے گا، اور پہلے واپس کرو، دوسرے ووٹ تم نے ووٹ نہیں دیے پہلے واپس، ایسا کہے گا؟ اس کی غیرت تمہارا نہیں کرے گی، یہ کہے گا چھٹ ووٹ دیے ہیں یا نہیں دیے، ڈیرے پر آئے ہوئے پینے دو۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر غیرت والا کون ہے؟ جب اس کے گھر میں کوئی آتا ہے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اپنی وہ ارادتاً نہیں آیا، وہ تم تماشائی بن کر آیا ہے اور آپ کا نافرمان ہے، فرما بردار بھی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جو ہے جیسے ہے، یہ بیٹھے ہوئے تو اتنے اچھے لگ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے اس کی بھی محبت کر دی ہے۔ وہ بندہ تو ڈیرے پر آئے ہوئے ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور ایک ایک کا نام لے کر اس کے یہاں تذکرے ہو رہے ہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ تو ایک دل کو پاک کرنے کا راستہ کہ ایسی مجلس میں اپنے ہاتھ کو لائیں، اور دوسرا دل کو پاک کرنے کا راستہ یہ ہے کسی اللہ والے کی نظر میں آوے۔ آج اللہ والے کی نظر میں اللہ نے تاثیر، آج کل تو وہ ثابت ہی ہو گیا، شوام سے علاج ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ کیوں بھائی؟ شوام سے علاج ہو رہا ہے، شوام اتنی تاثیر ہے کہ کینسر ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں تاثیر ہوتی ہے کہ دل کے اندر جو گندگی ہوتی ہے اس کو ختم کرتے ہوئے چلی جاتی ہے، تو دل کو پاک کرتے چلے جاتے ہیں۔ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو تو اس کے اندر کی جو دل کی نگاہ ہوگی تیرے دل کو پاک کرتی چلی جائے گی۔ اور بھائی آخری گزارش سنو، اس پہ اللہ کا شکر کرو کہ آپ کے بیٹوں نے قرآن پڑھا ہے، اور اللہ تیرا شکر ہے۔ بہت بڑی دولت اللہ نے تمہاری جھولی میں ڈالی ہے، سمجھ آوے یا نہ آوے، بہت بڑی دولت تمہاری جھولی میں ڈال دی ہے۔ ایک تو یہاں حافظ صاحب نے قرآن پڑھا تو بندہ اپنے استعداد کے مطابق لوگوں کو بلاتا ہے، جیسے آپ نے بلایا، ان کو آپ کی کرام کریں گے، پھر اس کو پگڑی باندھتے ہیں جو ہمارے ایک ترتیب ہوتی ہے۔ تو ہم نے لوگوں کو بلایا اپنی حیثیت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری حیثیت چھوٹی ہے، تم نے تو یہ وزیروں کے لوگوں کو بلایا ہوگا، تو اس نے میرا قرآن یاد کیا ہے، تو آپ کے ساتھ سے گویا میں کہا جا سکے کہ آگے آ میں قیامت کے دن مجمع کو میں جمع کروں گا، اور اس مجمع کو جمع کروں گا اولین آخرین کو اللہ جمع کر کے، اور خود صدر مجلس ہوں گے اللہ، اور خود سارے ان
انسانوں کو جمع کر کے اس وقت حافظ قرآن کے سر پہ اللہ اس کی تاج پوشی کرے. اور پھر بھائی اس کا ابا کہاں ہے؟ ابا لایا جائے. ابا کے سر پہ بھی تاج سجایا جائے. کیوں؟ کہ تو ذریعہ بنا ہے. اس کو کوئی معمولی دولت نہ سمجھے. کل یہ جب جائیں گے جنت میں، حدیث میں آتا ہے کہ عابد اور عالم اذا اجتمع العابد والعالم على الصراط، کہ جب عالم اور عابد دونوں پل صراط پہ جا کے جمع ہو جائیں گے تو یہاں اللہ ان کے مرتبے کو دکھائے گا. حافظ صاحب کے مرتبے کو دکھائے گا. کیا کہ عابد سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، آپ جنت میں جاؤ. عابد سے کہا جائے گا آپ جنت میں جاؤ. تنعم بعبادت، اب جنت میں جاؤ، جنت میں مزے لوٹو، جاؤ چلو نکل جاؤ. عالم آئے گا، اس قرآن کا عالم آئے گا، اس کو کہا جائے گا سب کے سامنے کہ یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ. عابد سے کہا چلو آپ جنت میں جاؤ، مزے لو، جو نفلیں پڑھی، جو تہجد پڑھی، جو ذکر کیا، جو تلاوت کی، آپ جنت میں جاؤ. عالم سے کہا جائے گا کہ آپ یہاں ٹھہر جاؤ. اور کہاں ٹھہرایا جائے گا؟ یقوم مقام الانبیاء، نبیوں کے مقام پہ اس کو کھڑا کیا جائے گا. لوگ حیران ہوں گے یار یہ کون ہے جو آج اتنی بلندی پر بیٹھا ہوا ہے، ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے اور سارے ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم ہیں. تو پھر آگے کہا جائے گا، اگلی بات سنو کہ حافظ صاحب، مولانا صاحب، یہ ایک طرف مجمع دکھایا جائے گا. یہ جو مجمع ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا ان سب کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ سب دوزخ میں ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے. آپ نبیوں کے مقام سے ذرا نیچے اترو اور یہ سب دیکھیں گے. آج اللہ ان کو عزت دے گا. ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چٹائیوں پر بیٹھا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ جب ان کی کارگزاری کتنے بیٹھے ہیں کہ جی 5 بیٹھے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب ہے. دوسرا کہ جی انجینئر ہے، ماشاءاللہ انجینئر ہے. تیسرا کہ جی وہ بہت بڑا بزنس مین ہے، واہ واہ واہ. کہ جی چوتھا کہ وہ کاروبار کرتا ہے کوئی اور اپنا، بڑی بات ہے. اور 5واں کہ جی وہ حافظ ہے. ایک دم کاپی گر گئی. حافظ ہے یہ کیا ہے؟ حافظ کیا ہوتا ہے؟ ان کو آج اللہ اس کے مرتبے کو دکھائے گا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے. آج بلندی پر ہیں، ایک پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، اور پھر اگلی جو عزت دی جا رہی وہ کیا ہے کہ حافظ صاحب، مولانا صاحب، یہ جو مجمع ہے ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے. آپ ذرا نیچے اتریے اور اس مجمع میں جائیے اور آپ جس کے اوپر ہاتھ رکھتے چلے جائیں گے، آپ کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے اب اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچاتے چلے جائیں گے. اس وقت یہ مجمع کہے گا او بھائی صاحب ہمارے اوپر ہاتھ رکھو، اللہ کا واسطہ، او میں نے ٹوٹا دیا تھا، او میں نے مصلی بچھایا تھا، او میں نے جوتی سیدھی کی تھی، میں نے پلنگ لگایا تھا بھائی، او بھائی مجھے بھی میرے اوپر ہاتھ رکھو، میرے اوپر ہاتھ رکھو. یہ جو مسجدیں گرانے والے اور یہ مدرسے گرانے والے اور علماء کو تحقیق کرنے والے اور ان کو بٹانے والے آج سر نبوغ ہوں گے اور کس منہ سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر ہاتھ رکھو. آج اللہ دکھائے گا کہ اے صدر صاحب، وزیر صاحب، فلاں صاحب، آج یہ حافظ ہے جس کی توہین کرتا تھا، وہ بیچارہ نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، رومال باندھ کر تیری گاڑی ریت اڑاتی ہوئی، ان کے اوپر ریت پھینکتی ہوئی چلی جاتی تھی، اور تو شیشے میں دیکھ کر تم گاڑی میں ہنستے جاؤ مولوی کے سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے، اپنی مٹی صاف کر رہا ہے. آج یہ ہیں جو عزت کے حقدار ہیں.
آج یہ ہیں جو بلندی کے حقدار ہیں. آج ان کو کہنا پڑ رہا ہے اللہ کا واسطہ حافظ صاحب ہمارے سر پہ ہاتھ رکھو، ہمیں بچاؤ دوزخ سے. جہاں نظر آ رہا ہے کہ جہاں کھانا بھی آگ کا ہے، پینا بھی آگ کا ہے، بستر بھی آگ کا ہے، کپڑے بھی آگ کے، عورتیں ہیں تو دوپٹے بھی آگ کے. آج ان کو اللہ عزت دے گا. جس جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے اللہ ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دے گا. تو شکر کرو کہ تمہارے بچوں نے قرآن حفظ کیا. یہ ناظرہ پڑھا، اتنی بڑی بات. اب اگلی بات، ایک حدیث میں ایسا عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو چلو طالب علم بھی بن جاؤ، طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو کرو ان کی باتیں سننے والے بنو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان کی مدد ہی کرنے والے بنو. ان کی مدد کیا ہے؟ اور ایک روایت اور ہے کہ دوزخ سے بری شدہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو دینی طالب علموں کو دیکھو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے تحت نیچے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اللہ کہتا ہے کہ آپ ٹینشن نہ لو، ہماری کبھی یہ کر رہا، فلانا یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا ہے، یہ جناب یہ کر دے گا. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی حفاظت، قرآن کی حفاظت ہم نے خود اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. یہ کچھ نہیں کر سکے. اب علماء فرماتے ہیں کہ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ حفاظت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنے بندوں کے دل میں اس قرآن کو محفوظ کرتا چلا جائے گا. تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سرکاری بندے ہیں. ایک عوام ہوتی ہے، کچھ سرکاری بندے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہی سرکاری ملازم، یہ سرکاری ملازم ہے. تو فرمایا قرآن کو حفظ کرنے والے، ان کو پڑھنے والے، ان کو پڑھانے والے، یہ سرکاری بندے ہیں، اللہ کے خاص نمائندے ہیں دنیا میں. ان کے ذریعے سے فطروں میں خدا ہٹاتا رہتا ہے، برکتیں ان کی وجہ سے ادھرتی رہتی ہیں، رحمتیں ادھرتی رہتی ہیں. اور ان کی وجہ سے یہ سارے کافر جتنے بھی پوری دنیا میں ہیں، ان کی وجہ سے وہ جی رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ ایک زمین آسمان کا نظام قائم ہے. اگر یہ چلے جائیں گے، اللہ والے چلے جائیں گے، تو اللہ قیامت برپا کر کے دھماکہ کر کے پوری کائنات کو زیر و زبر کر دے گا. ان کی وجہ سے یہ نظام حرکت میں ہے. تو اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ. یہ نہ کہو کہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے گا تو کیا کہاں سے کھائے گا، کیا کرے گا. نہیں، اس کی فکر نہ کرو. ان بچوں کو دین سے ان کو آشنا کرو، ان کو حرام حلال کا پتہ چلے، ان کو حضور پاک علیہ السلام کی سنت کی عظمت ان کے دل کے اندر آوے. فرمایا کہ یہ ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ نصیب فرمائے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اور آخری بات یہ ہے، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ محمد رسول اللہ، کلمے میں 4 جز ہیں، 2 نفی کے، 2 اثبات کے. یہ 3-4 پوائنٹ ذرا دھیان سے سننا. کلمے کے اندر کتنے جز ہیں؟ 4 2 نفی کے اور 2 اثبات کے. ہر جز ہمارے سے مطالبہ کرتا ہے. پہلا جز ہے لا الہ. لا الہ، اس کا مطالبہ کیا ہے؟ اس کا مطالبہ کرنے کہ اس جز کا ہم سب سے مطالبہ یہ ہے اپنے دل کے اندر سے جو الہ پڑے ہوئے ہیں، الہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف دل متوجہ ہو. وہ دکان کا الہ ہے، وہ حکومت کا الہ ہے، وہ پیسے کا الہ ہے، وہ سونے کا الہ ہے، وہ چاندی کا الہ ہے، وہ فیشن کا الہ ہے، جو بھی الہ ہے. پہلے فرمایا لا الہ، اپنے اندر سے ان سب الہوں کو نکالو. یہ اس لا الہ کا مطلب ہے. لا الہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے گردن جھکائی جائے. یہ لا الہ کا مطالبہ ہے. دوسرا جز ہے الا اللہ. اس کا مطالبہ ہم سب سے، عورتوں سے، مردوں سے، جوانوں سے، بوڑھوں سے، تاجروں سے، زمینداروں سے، حاکم معمول سے، سب سے اس کا مطالبہ یہ ہے الا اللہ کہ ہاں اس کائنات میں
ہے اور وہ ہے جس کے سامنے گردن جھکائی جائے اور وہ اللہ کی ذات ہے. لہذا سب کو نکال کر اللہ کو دل میں اتارو. یہ الا اللہ کا مطالبہ ہے. سب کو دل سے نکالو. ہمارے مولانا پالن پوری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب لا کہا وہ لا ہوا, جز لا ہوا کل لا ہوا. جو لا کہا وہ لا ہوا, پھر لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. سب کو اندر سے نکال بابا. یہ لا الہ کا مطالبہ ہے. الا اللہ تو کیا کرے, کس کو لے کر آئیں؟ کہ اللہ کو جو خالق اور مالک ہے, جو رازق ہے, جو معز اور مذل ہے, سمیع اور بصیر اور حکم اور عدل ہے, اس کو لے کر آؤ, دل آباد ہو جائے گا. تیسرا جز کلمے کا محمد رسول اللہ, اس کا مطالبہ کیا ہے؟ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی اللہ سے اگر جڑنا ہے, اس کی طاقت اور عظمت اور ہیبت کو ساتھ لینا ہے, اور اس کے لشکروں کو ساتھ لینا ہے, اس کی فوجوں کو اگر اتروانا چاہتے ہو اپنی حمایت میں اور اپنی مدد کو اتروانا چاہتے ہو, جیسے صحابہ نے بدر میں اتروائی, اگر تم آج بھی اس کی طاقت اور عظمت کو نیچے اتروانا چاہتے ہو, فرشتوں کو اتروانا چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے, تو فرمایا آپ کو محمد کی گلی سے گزرنا پڑے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آنا پڑے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ سے ملنا محال ہے. اللہ کی طاقت اور عظمت کو لینے کے لیے حضور کے طریقے پہ آنا پڑے گا. یہ محمد رسول اللہ کا مطالبہ ہے. اپنی دکان میں دیکھو حضور کے طریقے ہیں یا نہیں ہیں, سفر میں دیکھو, حضر میں دیکھو, یہ نہیں ہے ہم نماز پڑھیں گے اللہ کے نبی کے طریقے پر, باقی دکان چلائیں گے اپنے طریقے پر, نماز پڑھیں گے نبی کے طریقے پر, باقی زمیندارہ کریں گے اپنے طریقے پر. نہیں, زمیندارہ بھی نبی کے طریقے پر اور تجارت بھی نبی کے طریقے پر, شادی بھی نبی کے طریقے پر. کہ وہ صرف محمد کی غلامی کرنی ہے ہم نے مسجد کے اندر, اب تو شادی ہے, شادی کے اندر تو ہمیں آزاد ہونا چاہیے. نہیں, آپ حضور پاک علیہ السلام ہادی ہیں اور آپ رہبر ہیں, قیامت تک کے لیے رہبر ہیں. وہ آج بھی رہبر ہیں, وہ آگے بھی رہبر ہیں. روزانہ اپنی قبر کے اندر وہ زندہ ہیں, وہ سلامت ہیں. روزانہ 70,000 فرشتہ پروٹوکول کے لیے آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے. یہ اللہ پاک نے ایک نظام چلایا ہوا ہے. تو ہر میں, حضر میں, سفر میں, غمی میں, خوشی میں, دن میں, رات میں رہبر محمد مصطفیٰ جو اس کو بنا کے جائے گا. اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر کو نور سے بھرے, ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں. تو کہتا ہے یہ میرا پلاٹ ہے, یہ میری زمین ہے, یہ میرا صوبہ ہے, یہ میرا ملک ہے. اقبال کہتے ہیں ارے پاؤں کی ناخن سے لے کر سر کے بال تک اپنے آپ کو محمدی بنا. اس ساری کائنات کو اللہ کہتا ہے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک محمدی بنا کے تو دکھا دے. یہ ساری کائنات کو اگر تیرا تابعدار نہ بنا دوں تو رب کہنا چھوڑ دینا, کل کائنات تیری تابع ہو جائے گی. محمدی بننا شرط ہے. تو کتنے جز ہو گئے؟ کتنے جز ہو گئے؟ 3. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 3. دیکھیں ایک آواز آ گئی 4. کتنے ہو گئے بھائی؟ آخری بات کو تو اٹھا لیں. کتنے ہو گئے جز؟ 3. جو کہتے ہیں 4 پورے ہو گئے وہ کون کون ہاتھ میں رکھے؟ چلو اچھا یہ 3 ہی ہوئے. تو کلمہ تو پورا ہو گیا, تو چوتھا جز کہاں ہے پھر؟ اور کلمے کے کتنے جز ہیں؟ 3 میں نے بتا دیے. چوتھا جز وہ لفظوں میں شامل نہیں ہے, معنی میں شامل ہے. چوتھے جز کو کلمے سے نکال دو تو کلمہ کفر بن جائے گا. دھیان سے سنو ایک بات. چوتھا جز کلمے میں ایسا ہے جیسا ہمارے بدن میں روح نکل جائے تو صدر صاحب ہے یا میت ہے؟ میت. اور
میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں. بس یہ محمد رسول اللہ کے اندر جو ہو یہ لا نبی بعدی کو نکال دے میں ایک آدمی لا نبی بعدی کو نہیں مانتا نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتا ہوا بھی دوزخ میں جائے گا بخاری پڑھاتا ہوا دوزخ میں جائے گا چلا لگاتا ہوا دوزخ میں جائے گا. لا نبی بعدی اس کا مطالبہ کیا ہے؟ دیکھو اگر کوئی آدمی کہے کہ میں حضور پاک علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا نعوذ باللہ مذہب میں رہے گا یہ نکلنا پڑے گا نکلنا پڑے گا. اور اگر کہے نہیں بھائی اللہ میری توبہ حضور آخری نبی ہیں اگر کہتا ہے آخری نبی نہیں ہے تو مذہب سے نکلنا پڑے گا. اگر کہتا ہے حضور آخری نبی ہیں پھر گھر سے نکلنا پڑے گا. یہ جملہ سمجھ نہیں آیا. اگر کہتا ہے حضور آخری نبی نہیں ہے تو کہاں سے نکلنا پڑے گا؟ اگر کہتا ہے نہیں توبہ ہمارے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں حضور آخری نبی ہیں میں اقرار کرتا ہوں حضور آخری نبی تو پھر کہاں سے نکلنا پڑے گا؟ یہ جملہ آسان نہیں ہے کہنا پہلے تو کہہ دیا پھر گھر سے نکلنا پڑے گا. کیوں کہ لا نبی یا بعدی کا مطالبہ ہے. تاجر صاحب زمیندار صاحب مرد عورت جوان بوڑھے حاکم محکوم جو ہے جہاں کا ہے من کان من این کان اگر مجھے نبی مانتا ہے اور آخری نبی مانتا ہے تیری ذمہ داری ہے سارے عالم میں میرے پیغام کو پہنچانا ساری دنیا میں پہنچانا صرف بازیت پور میں نہیں پورے عالم میں پہنچانا. کیا زبردست سرکار نے مثال دی ہے کہ بتاؤ بھائی جہاز میں کچھ لوگ اوپر کی منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نیچے کی منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے والے جب پانی لینے جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ اوپر. انہوں نے کہا یار اوپر جو پانی لینے جاتے ہیں تو پانی تو یہ ساتھ ہماری جو ہے منزل اس کے ساتھ پانی لگا ہوا ہے تو ایسے کہہ رہے ہیں ادھر سے ہی تھوڑا سا تصور میں جاؤ یہ سمجھو کہ ہم جہاز کے اوپر کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑا تصور میں ہم جہاز کے اوپر کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ کلینک چلا رہے ہیں یہ صدر صاحب ہیں اپنی اسمبلی کا اجلاس کر رہے ہیں یہ مولانا صاحب ہیں جو بخاری پڑھا رہے ہیں جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہ عورت ہے جو روٹیاں پکا رہی ہے. یہ تصور یہ دکاندار ہے دکان چلا رہا ہے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تصور میں جاؤ کہ ہم سب اوپر کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نیچے سے آتا ہے آدمی نیچے سے اوپر اٹھ کے ہمارے پاس بھائی چاروں طرف سمندر ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب یہاں میں بولو کیا بات ہے کہ نیچے ایک آدمی پھٹا توڑ رہا ہے سمندر میں جہاز کا نیچے آدمی ایک پھٹا توڑ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا پھٹا تو اس کو نہیں توڑنا چاہیے لیکن بھائی اب توڑ رہا ہے تو میں کیا کروں دیکھو یہ ڈرپ لگی ہوئی ہے میں تو ٹیکے لگانے ہیں اور یہ تو لہٰذا میرے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو بھائی میں تو یہ ان کی ذرا دیکھ بھال کر رہا ہوں. اچھا بھائی چلو وہ ادھر سے گیا مولانا صاحب نیچے ایک آدمی پھٹا توڑ رہا ہے کہتا پھٹا تو اس کو نہیں توڑنا چاہیے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حدیث آپ تک بھی پہنچی ہوگی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھ اور سکھائے. تو لہٰذا میں تو بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں تو لہٰذا کوئی توڑ رہا ہے تو میں کیا کروں توڑ رہے تو میں کیا کروں. عورت سے کہا اماں جان تو ہی سن لے نیچے ایک آدمی پھٹا توڑ رہا ہے جہاز کا وہ کہے بچہ پھٹا تو اس کو نہیں توڑنا چاہیے لیکن میں بچوں کو روٹیاں پکا رہی ہوں میں کہاں جاؤں انہوں نے سکول جانا ہے. ارے صدر صاحب آپ بھی سنو کہ کیا نیچے پھٹا توڑ رہے ہیں اس نے کہا بھائی وہ پھٹا ان کو نہیں توڑنا چاہیے لیکن اگر توڑ رہے ہیں تو دیکھو آپ اجلاس میں نے بلایا ہوا ہے اور مسئلہ کشمیر حل ہونے والا ہی ہے بس تو لہٰذا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سب نے انکار کر دیا اور اس نے پھٹا توڑ دیا. تو ڈاکٹر کا کلینک بچے گا
بولو وہ گئی سرنجیں تو وہ گئی ڈرپیں اور وہ گئے مریض اور وہ گئے معالج. مولانا صاحب کا مدرسہ بچے گا؟ وہ گئے مولانا صاحب اور وہ گئے طالب علم. عورت کا توا پرات بچے گا؟ عورت بھی گئی، توا بھی گیا، پرات بھی گئی. لبو بچے، لبو توے سے لبو ڈولو. صدر صاحب کی میٹنگ چلتی رہے گی. ارے ان سب سے پہلے چاہیے تھا کہ سب مل کے کہتے بھائی پٹا نہ توڑ. تو اگر پٹا توڑ دے گا ہمارا سارا نظام معطل ہو جائے گا. کیا زبردست کائنات کے سردار نے مثال دی ہے. اس لیے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتے اور جو قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، جن کی شادیوں میں اللہ کے نبی کے طریقے نہیں ہیں، جن کی تجارت میں اللہ کے نبی کے طریقے نہیں ہیں، یہ سب کے سب پھٹے توڑ رہے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے ان سب کے پاؤں پکڑ کر محنتیں کر کر ان کو مسجد میں لانا، عورتوں کو حیا میں لانا، اور ان کو اور گھروں میں بچوں کو نماز سکھانا. یہ سب ذمہ داری ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ عذاب آئے گا. غضب کبھی کرونے کی شکل میں آئے گا، کبھی کسی اور شکل میں آئے گا. جیسے خدا کی نافرمانی میں جب چل پڑتا ہے تو ٹینشنیں شکل بدل کے آتی رہتی ہیں. کبھی کس شکل میں ٹینشن آئے گی، کبھی کس شکل میں ٹینشن آئے گی، پریشانی آئے گی. تو ان سب کا علاج کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں. تو لا نبی باقی کا مطالبہ یہ ہے سارے عالم میں اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. علماء اپنے اعتبار سے پہنچائیں گے، بزرگین اپنے اعتبار سے پہنچائیں گے، مجاہدین اپنے اعتبار سے پہنچائیں گے، مشائخ اپنے اعتبار سے پہنچائیں گے، عوام اپنے اعتبار سے پہنچائے گی. سب کی ذمہ داری ہے کہ پورے عالم میں اللہ کے پیغام کو لے کے چلے. تو پوری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ سارے عالم میں اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے. قبول فرمائے، بہت ہی زیادہ قبول فرمائے. اور ایک میں بات تھوڑی سی بتا دوں کہ مدرسے یا مسجد کی جو اتنے سخی ہم ہے کوئی نہیں، اتنی سخاوت ہے کوئی نہیں. تو میں تمہیں ایک طریقہ بتا دوں. سخاوت واپس بخیل سے اللہ دوستی لگاتا کوئی نہیں، جب وہ کتنا ہی تہجد گزاری کرو. اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں. تو سخی بننے کے لیے اگر آپ کٹھے پیسے دو گے نا مدرسے کو یا مسجد کو، تو دل میں ممکن ہے کہ اتنا بھی دل سمجھدار نہیں بنا، شاید ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کم سے کم روزانہ 10 روپے علیحدہ کرو. 10 روپے تمہارے بچے نہیں لیں گے، وہ بھی 20 روپے لے کے جائیں گے. 10 روپے روزانہ علیحدہ کرو تو مہینے میں کتنا جائیں گے؟ 300. اگر ان 300 کو اکٹھا دو گے تو دل میں ہوئے بیوی کہیں گے 300 کے تجارت چینی بھی آ جائے گی، 300 کا گھی بھی آ جائے گا، پیکٹ بھی آ جائے گا، اور یہ چیزیں مرچیں آ جائیں گی، سبزی آ جائے گی، تو پتہ نہیں کیا کیا خیال آئیں گے. تو 10 علیحدہ کر دو گے تو 10 کے بارے میں اتنے خیالات نہیں آئیں گے. تو اپنے آپ کو سخاوت کی طرف لانے کے لیے روزانہ 10 روپے علیحدہ کر دو، اور اس کے بعد ان 300 کو 10 روپے علیحدہ کر دیا روزانہ. مہینے کے بعد آپ ان کو مدرسے میں دے دو، مسجد میں دے دو، تو انشاءاللہ قیامت کے دن دین کے مدد کرنے والوں میں آپ اٹھائے جاؤ گے 10 روپے کی وجہ سے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈوڑ دو. آپ کی مسجد میں چراغ نہیں جلتا تھا، تمیم داری نے پہلے چراغ جلایا، آپ مسجد میں تشریف لائے، واہ 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 واہ، مسجد میں چراغ جلا ہوا ہے. یوں چراغ مسجد کو دیکھا روشن، تو دریائے رحمت جوش میں آ کے فرمایا ارے من نور مسجدی، یہ میری مسجد کو کس نے روشن کی؟ آج کے دور میں جس نے کوئی بلب لگایا، سمجھو آج کے دور میں من نور مسجدی، یہ میری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ ہائے ہائے اللہ اس کے دل کو روشن کرے جس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے.
اس پر بھی ذرائع رحمت تھما نہیں ہے، تھما نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا، ایک تو یہ فرمایا اللہ اس کے دل کو روشن کرے جس نے میری مسجد کو روشن کیا۔ آگے فرمایا اگر میری بیٹی اور کوئی ہوتی تو میں آج اس کے نکاح میں دے دیتا۔ صحابہ بھی صحابہ ہوتے، انہوں نے ایک صحابی نے انہوں نے کہا موقع چاہتا ہے، ایک دم کھڑا ہو گیا مسجد میں، یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ کے قول کو ثابت کرنے کے لیے، وجود میں لانے کے لیے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیتا ہوں۔ یہ سمجھو کہ آج پلو لگا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے مدرسے کے اپنے ذمہ لے لو، 10 روپے نکالو، پھر دیکھو تمہارے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اور آنے والی پریشانیوں سے حفاظت۔ ایک اور بات سنا دوں، ایک عرب نے ایک مسجد بنائی تو کہا بھائی یہاں کسی ٹھیکیدار کا، سب سے کہا کسی کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے، سارا پیسہ میرا لگے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مسجد بن کے تیار ہو گئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنت میں محل ہے اور بڑا عالی شان ہے، تو کہا یہ محل کس کا ہے؟ تو کہا یہ آپ کا محل ہے، تجھے پتہ نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس نے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں کیا بنائے گا؟ محل بنائے گا۔ تو اللہ آپ نے مسجد بنائی ہے تو اللہ نے آپ کا محل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ نے اس محل کے ساتھ بالکل سیم ایک اور محل بھی کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا یار یہ میرے محل کی طرح ہے، یہ کس کا ہے؟ فرمایا کسی نے کہا یہ اس بڑھیا کا ہے جس نے اس میں حصہ ڈالا۔ اس نے کہا نیند آنکھ کھل گئی، صبح سارے مستریوں کو بلایا، ٹھیکیداروں کو بلایا، انجینئروں کو بلایا، ہاں بھائی کسی کا پیسہ لگا؟ نہیں سردار صاحب آپ ہی کا پیسہ لگا ہے، آپ کے پیسے سے یہ ساری تکمیل تک پہنچ گئی ہے، یہ کیسے مانے؟ یہ تو دیکھ چکا خواب میں۔ کہتا ہے نہیں پیسہ لگا ہے، کہ نہیں جی آپ ہی کا پیسہ لگا ہے۔ پیچھے ایک مزدور بیٹھا ہوا، وہ مزدور کہہ رہا ہے وہ پیسہ تو آپ ہی کا لگا ہے، لیکن میں گاڑا بنا رہا تھا تو میرا وہ ڈول پھٹ گیا، تو ایک بڑھیا جا رہی تھی، دوسرے کا بیٹا مسجد بنا رہے ہو تو یہ ڈول پھٹ گیا ہے، تو اس کے پاس ایک پرانا سا ڈول تھا، تو وہ کہا بیٹا اس سے پانی ڈال دو۔ پرانا سا ایک ڈول تو اس نے دیا تھا، تو وہ سردار کہنے لگا نکما تو ڈول کی کہہ رہا وہ محل لے گئی ہے، تلاش کرو اس اماں کو۔ کوششوں کے باوجود تلاش کیا، مل گئی اماں۔ کہ اماں تو نے ڈول دیا تھا؟ کہ میں نے ڈول دیا تھا۔ کیوں؟ ایک مسجد بن رہی ہے، چلو یہ میرے ڈول سے پانی لگا لو۔ کہ ڈول کتنے کا تھا؟ 3 ریال کا ہوگا، لے اماں 10 ریال لے لے، 10 ریال لے لے۔ یہ پیسے دینا چاہتا تھا کہ اس کو پیسے دے کے فارغ کر دوں اور وہ محل بھی میرا ہو جائے۔ اس نے اماں نے کہا کہ نہیں میں 10 ریال دے دیتی۔ چلو اماں آپ یہ تو 100 ریال لے لو، کہ نہیں میں 100 ریال دے دیتی۔ ارے اماں 1000 ریال لے لو، ڈول کے وہ پھٹا ہوا ڈول تھا، پرانا کا ڈول تھا تیرا، کرتے کرتے 10,000 ریال لے لو۔ اماں نے کہا بیٹا ساری دنیا بھی دے دے تو نہیں لوں گی، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ ایک ڈول پہ اللہ یہ دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پورے مدرسے کے پورے مدرسین کی طرف آپ نے ذمہ لو، یہ طریقہ ہے کہ ہم ابھی وکیل ہیں، یہ طریقہ ہے 10 روپے پہلے نکالنا شروع کرو، اگر کوئی زیادہ بڑا ہے 20 روپے لینا شروع کرو، زیادہ اللہ نے دیا ہوا 100 روپے لینا شروع کرو، اکٹھے کر کے مدرسے کے اخراجات میں ڈالو، مسجد کے چندے میں ڈالو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گھروں کو آباد کرنے اور پوری دنیا میں جہاں یہ دین پھیلائیں گے آپ کے کھاتے میں انشاءاللہ پورا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگلی بات ہے اللہ کی حفاظت میں رہو گے، ٹھیک ہے؟